السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ صحیح البخاری۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ میں آپ کے سامنے بس چند منٹ جب تک حضرت مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب نہیں آتے، صرف چند منٹ آپ کے سامنے میں خیالات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار بہت سارے رسول لائے، انبیاء کرام تشریف لائے۔ ان میں سے ایک نبی جس کے بارے میں یہودی کہتے ہیں کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، اور عیسائیوں کا دعویٰ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارا ہے، اور مسلمان بھی دلیل کے ساتھ کہتے ہیں، سلطان کے ساتھ کہتے ہیں کہ مسلمان ہمارا ہے، کیونکہ قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ مسلمان ہیں، نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ مسلمان ہیں، یعنی کہ یہودی بھی محبت کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے، اور عیسائی بھی محبت کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے، اور مسلمان بھی محبت کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ نے ان کو خلیل اللہ کہا، وہ اللہ سے اور اللہ ابراہیم علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت، توقیر اور عزت اور فضیلت، رفعت اور بلندی قرآن کی آیات کے اندر موجود ہے۔ کہیں اللہ نے کہا کہ توفانی مسلمہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات کو بیان کیا، وَاجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، کہ ابراہیم علیہ السلام بڑی عزت و مرتبہ عظمت والے نبی تھے۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور پاک نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت والے دن اگر کسی آدمی کو لباس پہنایا جائے گا، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑی عظمت والے نبی، جب نمرود نے اور اہل اس علاقے کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا، اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ یا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محبت اللہ تعالیٰ کی بھی، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا، اور بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ایک عظیم نبی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول کیا، اور اسی دعاؤں میں سے ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی مانگی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ یا اللہ میں نے اور میرے لخت جگر اسماعیل نے تیرا یہ بیت اللہ گھر کو تعمیر کر دیا ہے، بنا دیا ہے، اب اس کو تو آباد کر لے، اس کے
اندر آیات کو پڑھنے والا نبی یعنی محمد کو اب میری نسل میں میری لڑی میں وہ نازل کر دے، پیدا فرما دے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لڑی میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ یا ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مانگی تھی اللہ نے قبول کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی جب دعا قبول ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، ابراہیم علیہ السلام نے نبی کو مانگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا۔ عمر بن خطاب وہ ہستی ہے، وہ شخصیت ہے، وہ صحابی ہے کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا کہ اگر عمر جس بازار میں سے، جس گلی میں سے، جس رستے میں سے گزر جائے وہاں شیطان نہیں آتا، وہاں شیطان نہیں گزرتا، شیطان اس رستے سے رستہ بدل لیتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ عمر وہ شخصیت ہے کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آتا یا ہوتا یا بنتا، یا پھر میں جو کہوں کہ حضور پاک نے کہا کہ اگر میرے بعد جبرائیل علیہ السلام کسی آدمی کے اوپر وحی لے کر نازل ہوتے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ ابو بکر عمر ابو بکر کے لیے استعمال نہیں کیے، اور حضرت عثمان غنی کے لیے استعمال نہیں کیے، حضرت امیر معاویہ یا کسی اور صحابی کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے۔ یہ الفاظ، یہ عظمت صرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے۔ فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آتا یا ہوتا یا بنتا، یا جبریل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوتے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ اگر اسلام میں سے، اگر قرآن میں سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو نکال دیا جائے تو قرآن باقی نہیں بچتا۔ اگر حدیث کی کتب میں سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نکال دیا جائے تو حدیث کی کتب باقی نہیں بچتی۔ اگر اسلام میں سے عمر بن خطاب کو نکال دیا جائے تو اسلام بنجر ہو جاتا ہے۔ اگر اسلام میں سے عمر بن خطاب کو نکال دیا جائے تو اسلام بے بس، لا سہارا اور مظلوم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ صحابہ بیان کرتے ہیں اگر اسلام کو عزت ملی ہے عمر کے کلمہ پڑھنے سے عزت ملی ہے۔ عمر جب کلمہ پڑھے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بلال کو کہا کہ بلال اب تو نے چھپ چھپ کے اذان نہیں دینی، کیونکہ میں نے اب کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اب تجھے چھپنے کی، اب تجھے ڈرنے کی، اب تجھے سہمنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو اعلان بھی دے گا، اب تو اذان بھی کرے گا، سر عام اذان پڑھے گا، سر عام اذان دے گا۔ وہ صحابہ کو کہا اب تو نے چھپ چھپ کے نمازیں ادا نہیں کرنی، اب تو نے چھپ چھپ کے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی، کیونکہ میں نے اب کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اور صحیح البخاری کی عظمت کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں، اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کے بعد اگر بہترین کتاب ہے، افضل کتاب ہے اور عظمت والی کتاب ہے، اور حدیث کے اندر جن کو فضیلت، افضلیت، فوقیت، عظمت، رفعت، بلندی حاصل ہے، وہ صحیح البخاری ہے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ کے اندر لکھا ہے اگر کوئی بندہ وہ توحید کا تو دعویٰ کرے، اگر کوئی بندہ مسلمان وہ توحید کا دعویٰ کرتا ہے، وہ جتنا مرضی بڑا توحید کا دعویٰ کر لے، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، لیکن اگر وہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی عظمت کے اندر، اس کی فوقیت کے اندر، اس کی صداقت کے اندر اگر کوئی انسان اس کی صداقت کے اندر، اس کی عظمت کے اندر کمی کرے گا، وہ میرے نزدیک بدعتی آدمی ہوگا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ فتویٰ اپنی حجت اللہ البالغہ کے اندر لکھا
لکھا ہے صحیح البخاری ایسی کتاب ہے جن کو اہل سنت والجماعہ، اہل حدیث دیوبندی سبھی لوگ مانتے ہیں، لیکن جناب اعلیٰ میری گزارش یہ ہے کہ صحیح البخاری کو جب شروع کیا جائے، صحیح البخاری کی جب سند کو پڑھا جائے، صحیح البخاری کی جب پہلی حدیث کی سند کو پڑھا جائے تو آپ کو پہلی حدیث یہ ملتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی کہ اتنی دیر تک نماز قبول نہیں ہوگی جتنی دیر تک آپ کا دل صاف نہیں ہوگا، اتنی دیر تک آپ کا روزہ قبول نہیں ہوگا، جتنی دیر تک آپ کی نیت صاف نہیں ہوگی اتنی دیر تک آپ کا حج قبول نہیں ہوگا، جتنی دیر تک آپ کا دل صاف نہیں ہوگا اتنی دیر تک آپ کا عمرہ قبول نہیں ہوگا، جتنی دیر تک آپ کا دل صاف نہیں ہوگا اتنی دیر تک آپ کا جہاد قبول نہیں ہوگا، جتنی دیر تک جناب جی آپ کی نیت صاف نہیں ہوگی۔ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یعنی کہ انما سوائے اس کے نہیں، بات یہ ہے، بس بات یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام عملوں کا دار و مدار آپ کی نیت پہ ہے، یعنی کہ اگر آپ کی نیت میں ریاکاری آ جائے تو آپ کا عمل قبول نہیں، اگر آپ کے دل کے اندر، آپ کی عبادت کے اندر، آپ کی ریاضت کے اندر، آپ کے تقوی کے اندر، آپ کے اٹھنے کے اندر، آپ کے بیٹھنے کے اندر، آپ کی نفلی نماز کے اندر، آپ کے ظہر عصر مغرب عشاء فجر کے اندر اگر آپ کے اندر شرک ہو، آپ کی یہ نمازیں قبول نہیں، آپ کی یہ تہجدیں قبول نہیں۔ کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اگر دل صاف نہیں تو کچھ بھی قبول نہیں۔ جناب اعلیٰ میں بات یہاں پر ختم کر دیتا ہوں کہ جس طرح قرآن کے بعد تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، تمام مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن کے بعد صحیح البخاری افضل ترین کتاب ہے، قرآن کے بعد عظمت والی کتاب وہ صحیح البخاری ہے۔ جناب اعلیٰ یہاں پر میں ایک بات نکتے کی کرنا چاہتا ہوں، یہ بات سماعت کر لے کہ صحیح البخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات ہے، اور جناب اعلیٰ اس کے راوی حضرت عمر بن خطاب ہے، یعنی قرآن کے بعد جو بہترین کتاب ہے وہ صحیح البخاری ہے۔ صحیح البخاری اتنی دیر تک شروع نہیں ہوتی جب تک پہلی حدیث کی پہلی سند میں عمر کا نام نہ آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔